السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ چلیں کلاس کو شروع کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له المعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه وقمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پچھلی تفسیر نکال لیں، کچھ ایک آدھ کوشچن پچھلی تفسیر سے۔ پچھلی تفسیر آپ کی شروع ہوئی تھی آیت نمبر 60 سے، تو پچھلی آیت نمبر 60 تھی سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس کو ایمان، جو کمزور ایمان والے ہیں یا جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ایک رؤی التی، جو ہم نے آپ کو منظر دکھایا، دوسرا ایک شجر، درخت ہے جو لعنت کیا گیا۔ تو یہ دو کیا چیزیں ہیں جن کو ہمارے لیے آزمائش بنا دیا گیا؟ ہمارے لیے تو نہیں، ہمارا تو الحمدللہ ایمان پختہ ہے۔ جو کمزور ایمان والے ہیں یا جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے آزمائش بنا دیا گیا۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں مجھے کون بتائے گا؟ جی، کس کو آزمائش بنایا گیا آیت کے مطابق؟ میں معراج کا واقعہ اور وہ جہنم میں جو درخت ہے زیتون کا، اسے ہم کمزور ایمان والوں کے لیے آزمائش بنایا گیا۔ ہاں جی، شابش۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک معراج اور اسراء کا جو واقعہ تھا اس کو، اور دوسرا شجرت الملعونہ، اس کو کہا گیا زقوم کے درخت کو۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہے گا، کچھ کہنا چاہتا ہے جی اس سلسلے میں کہ آزمائش کیسے بن جاتی ہیں، چیزیں جسم اور کیوں روح بن جاتی ہیں؟ جی جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے، اس لیے یہ آزمائش بن گئی۔ اگر معاملہ خواب تک ہوتا تو مشرکین اس کو اتنا نہ اٹھاتے، مگر ان نہیں، کے لیے بالکل ہی نہیں یہ اٹھاتے نا۔ ہاں جی ہاں دیکھیں بالکل نہ نا، اٹھاتے۔ ہاں، تو کیونکہ یہ خواب میں تو جسم اور انسان روح پتہ کے نہیں کہاں ساتھ کا پھرتا تھا، رہتا ہے۔ اس ہاں لیے جی بالکل۔ یہ آزمائش بن گیا ان کے۔ ہاں جو مومن تھے انہوں نے تو اس پر امن و ان یقین کیا، اور مشرکین تھے جو وہ اس کے بالکل ہی بہت خلاف ہو گئے۔ اور دوسرے جو ہاں زقوم کا درخت، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں جہنم میں ہر طرف آگ ہوگی، تو آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہی یہ تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس پر اعتراض ہوا ان کی طرف سے، اور یہ ان قدرت کے لیے کاملہ سے۔ آزمائش بن گیا۔ ہمیں تو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ جہنم میں درخت کیسے اگ سکتا ہے، لیکن مشرک جو ہیں وہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا نا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، کہ پھر وہ آزمائش میں فیل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا ان کے ساتھ کہ اور ہی زیادہ وہ سرکشی میں آگے بڑھ گئے۔ تو آج کل کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان آزمائش میں پڑتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتا، اور اس کے بعد اس کے دل میں غلط خیالات آتے ہیں، غلط بحثیں کرتا ہے، اور پھر مزید سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کچھ ایسا آج کل کہ نہیں ہوتا؟ جی اور ایک چیز اسی وجہ سے اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ جی بچوں، لوگ کسی طرح کے مطلب باہر کے ملکوں میں جا کے وہ ان سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سائنس کو آگے سمجھتے ہیں کتاب اللہ کی، کیونکہ علم بھی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی وعلیکم السلام، جی جی بولیں۔ اکثر لوگ سرکشی میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے، نماز کو چھوڑنا
اور بڑے جو نیکی کے کام ہیں ان کو چھوڑنا اور ریاکاری میں پڑنا، یہ سب سے بڑی سرکشی تو ہے اور کیا ہے، یہ جی شیطان کے ہاں ہاں ورگلانا ہے۔ دیکھیں، ہاں بالکل بس ایسے ہی موقع بات پر آج۔ جزا جی فضا کرنا۔ ہاں جی، اور اگر دیکھیں، کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو پھر نعوذ باللہ شیطانی وسوسے سے پھر اس کو غلط سمجھنا اور یہ ہاں سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف غلط باتیں سوچنا، یہ سب سرکشی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہاں اب اگر آج کل کے حساب سے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھا، جنہوں نے اس کی تفسیر کو نہیں پڑھا، لیکن اس پہ بحثیں بہت کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی جن احکامات پہ حدود لگتی ہے، جن جرائم پہ حدود لگتی ہیں، اس حدود کی کنڈیشنز، اس کی سخت ترین شرائط کا لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اس پر اتنا زیادہ زبان کو کھولا جاتا ہے غلط طریقے سے کہ حدود ظالمانہ ہے۔ تو یہ کیا آزمائش میں پڑھنا نہیں ہوتا؟ اور فما یزیدہم الا طغیانا کبیرہ نہیں ہوتا؟ جی جی میم، جی میم بالکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو جی سب میم، سے جی میم بڑی ایسے مثال ہی۔ تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ظالمانہ کہنا، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ اس میں ڈسکرمنیشن ہے، ٹھیک ہے، خواتین کو کے لیے ڈسکرمنیشن ہے، وراثت میں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب بھی فتنے میں انسان پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اور اس طرح کے فتنے میں پڑھ کے غلط باتیں کر کے پھر اس اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ طغیانن کبیرہ میں چلا جاتا ہے۔ سرکشی ہے نا، ایسی باتیں جی میم، کون کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں نا، کس کی زبان سے میم ایسی چیزیں نکل میم سکتی ہیں؟ جن کا ایمان کمزور ہاں، ہے اور آپ کا جنہیں جو علم جو نہیں ہے سرکشی تو ہے، وہ یہ باتیں کریں سرکشی گے، ہے، بالکل میم، بالکل ایسی بات۔ میم اللہ سرکشی میں تعالیٰ کی نکلتی یاد ہے۔ کا میم سرکشی کا یہ بھی کہ مذاق اڑانا معاذ اللہ کہ جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ ایسے مذاکرہ چیزیں بولنا، اور اس سے بھی لوگوں کو اور زیادہ اس کو کیجول بنا دینا کہ مطلب کہ اس کو گلٹ میں محسوس نہیں ہوتا، یہ بھی میم سرکشی میں جاتا ہے کہ ہم اپنا آیات کا مذاق اور حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جی میم ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے بھی کہ یہ کہنا کہ اسلام مشکل نہیں ہے اور پھر لوگوں کے ذہن میں جو ہے ڈاؤٹس کریٹ کرنا کہ نہیں ایسا تو ہاں نہیں ہو سکتا ایگزیکٹلی، ہے۔ ہاں جی یہ بھی ہے، بالکل ایسا ہے کہ وہ انلائٹڈ اسلام پیش کیا جاتا ہے، اور اور میم وہ تو اللہ افسوس تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ سو تعالیٰ کالڈ رحمان عالم بھی الرحیم۔ آج کے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی میم، میم، اللہ تعالیٰ السلام علیکم معاف ورحمۃ کرنے اللہ والا ہے، وبرکاتہ۔ معافی کرنے اللہ تعالیٰ جی رحمان وعلیکم الرحیم السلام۔ ہم یہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم وعلیکم یہ السلام۔ 3 دفعہ سے زیادہ کسی کو کام کہنا، جیسے کسی کو کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا اسے 3 دفعہ سے زیادہ کہا اور چوتھی دفعہ 5ویں دفعہ کہا، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کسی کام کو بھی نا کسی کو بار بار اصرار نہیں کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے انسان کو لو لگانی چاہیے اور اللہ سے یعنی اس کام کے بارے میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے بھی یہ بھی شرک کے زمرے میں ایسی تھوڑی چھوٹی ایسی باتیں بھی جو ہے نا وہ شرک کے زمرے میں آ جاتی جی ہاں، اس وقت ہم لوگ سرکشی پہ بات کر رہے تھے۔ چلیں اگلا کوشچن پوچھتی ہوں، میں اگلے کوشچن پہ آ جائیں۔ اور اگلا کوشچن میرا اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ہمیں بہت کھل کے بتایا کہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا۔ آدم کو بنایا گیا، اس سے حسد کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، مہلت مانگی کہ تو مجھے مہلت دے دے، اور اگر تم مجھے مہلت دے دے گا تو میں اولاد آدم کے ساتھ کیا کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ان کو جڑ سے ان کی جڑ اکھاڑ دوں گا، سب کے سب کو قابو میں کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کے شیطان کے بہت زیادہ ہتھ کنڈے آگے بتائے ہیں کہ وہ کیسے کیسے تم کو قابو کرنے میں کوشش کرے گا۔ اور یہ آیت ہے، آیت نمبر 64 ہے، جس میں ہتھ کنڈے بتائے گئے ہیں شیطان کے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ کرے گا اور وہ یہ کرے گا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تو کر لے، تو یہ بھی کر لے، تو ایسے بھی بھٹکا لے، تو یہ بھی کر لے، تو وہ بھی کر لے، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اصل بات یہ ہے کہ جو میرے خالص بندے ہیں ان پہ تیرا وار نہیں چلے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے اس آیت میں کیا کیا بتائے گئے ہیں؟ ترتیب بار بتائیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، پہلے بتائیں جی۔ میم وسوسے شیطان میم سے 4 طریقوں سے انسان ڈالتا پہ ہے۔ قابو پائے گا، ہوں، مطلب جو جن کا ایمان کمزور ہوگا، شیطان نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پہلا جو پہلا اس کا طریقہ، ڈنڈا ہوگا میم، بصوتی کا، یعنی آواز سے، آواز سے، یعنی کہ جو آواز دل میں وسوسہ ڈال دے گی۔
اور میم یہ کلیئر کٹ ہمارے سامنے ایک یہ جو آواز ہے گانا بجانا موسیقی کی، یہ ایکسپیرینس کیا گیا ہے میم کہ یہ تو واقعی دل میں فساد ڈالتی ہے، وسوسہ پیدا کرتی ہے اور گمراہ کر دیتی ہے ہاں کہ جی بالکل بالکل آپ کی زبان پر بھی وہ موسٹلی وہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں، وہ ردم آ جاتا ہے، وہ ردم دل کو ہاں ایسے دماغ میں وسوسہ آ گونجنے جاتا ہے شروع نا، ہو ہم جاتی لوگ ہے۔ اس میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں ہاں اور ہمارے دل کو مشغول کر دیتا ہے ہاں میم۔ اس اب کا تو مجھے ایکسپیرینس کوئی اور واقعی بھی ہے۔ بے صوتیکا کے پہلے سارے معنی بتائیں کہ جی شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے۔ جی پہلے اس پہ بتائیں مجھے کہ صوتیکا کے میں نے 3-4 معنی آپ کو بتائے تھے کہ شیطان اپنی آواز سے قابو کرتا ہے، تو شیطان کی آواز سے مراد کیا کیا چیزیں؟ جی میم ہاں شیطان جی کی آواز سے مراد میم جو ابھی جو سب سے بتایا ابھی پہلے صوتی کا وسوسہ اور مراد ہے میوزک۔ جی میم، اور وسوسہ میم دل میں یا وسوسہ ڈالتا ہے، میم ہر وہ شیطانی آواز خیالات۔ دل میں میم فساد ون پیدا یا لائنر کرتی یہ آواز ہے۔ تھا آپ نے جو اور بتایا کہ انسان کے دل میں خفیہ خیال ڈال کر بہکا دینا۔ ہاں اور ٹھیک وہ ہے، پہلا آواز ہو جو گیا۔ انسان کو برائی اور جی نافرمانی کی طرف بلاتی ہے۔ ہاں جی فساد کی طرف بلائے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3 میم میم انسان کی فریب، کمزوریوں کو دیکھ کے پھر اس نہیں، کے نمبر مطابق 3 اس کام گانا پہ کرنا۔ بجانا، جھوٹے موسیقی وعدوں آ کے جاتا ہے، موسیقی اور موسیقی لہو موسیقی، لعب میم دیگر آلات آلات بھی موسیقی، ہو وہ گئے۔ اولاد میں جی شریک کروا کر آلات موسیقی۔ جھوٹے وعدوں کے جسے ذریعے پہلے لینگویج ابھی ہم پہلے پہ ہیں، ابھی ہم پہلے پر ہیں، بہن ٹھیک ہے۔ بھائی کوئی بھی میم ہو سکتا ہے۔ ہاں ابھی بے صوتیکا کے اوپر ہیں، دوسرے پہ ہیں وہ اجلب علیہم بخیلک و رجلک، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو چڑھا لا ان کے اوپر اپنے پیادے اور اپنے جو سوار ہیں۔ تو شیطان کے پیادے اور سوار سے کیا مراد ہے؟ جی میم میم انسانوں اور شیطان کے جنوں کے وہ پیادے سوار اور وہ پیادے ہاں لشکر ہیں جو شیطان کے جیسے جچیلے ان ہیں، کی جو اولادیں میں اس کے جو میم گمراہ ورکرز ہیں لوگ، سمجھ لیں، میم ہاں شیطان بھی ہو اور دونوں سکتے اس ہیں کو مراد اور ہے، انسان پیروکار بھی ہو بھی ہو سکتے ہیں۔ سکتے ہیں۔ ہاں دونوں مراد ہے بیٹا۔ ایک تو یہ کہ شیطان جنوں میں سے ہے تو اس کی اپنی اولاد اور چیلے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کا لشکر ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان کے لشکر کا قرآن میں ذکر بھی آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے زیر اثر ہیں، شیطان کے کہنے پہ جو چل رہے ہیں نا، وہ بھی اس کے گمراہ لشکر لوگ ہیں۔ میں گمراہ ہاں لوگ جو گمراہ لوگ، ہاں وہ بھی اس کی بخیلی کا و رجل کا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو کیا کرے گا؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو شیطان اموال میں اور اولاد میں کیسے شامل ہوتا ہے، شرکت کرتا ہے؟ شیطان کی شرکت بتائیں مال میں اور اولاد میں کیسے ہوتی ہے؟ اور میم اس میں جو مال ہے وہ حلال کمایا اور اس کو حرام کام میں اڑا دیا، اسراف اور اطراف تبذیر کیا میم۔ کام۔ یا پھر ٹھیک ہے، حرام مال کو طریقے سے ایسی خرچ جگہ پر کیا، لگا اور دینا حلال جہاں ہوا دین کا اور فائدہ نہ حرام۔ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اور اولاد میں میم کیسے اولاد کی وجہ جی سے سم ٹائمز اس کی ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے حرام کماتے ہیں، حرام حلال کا فرق بھول کے بس اپنی اولاد کا کریئر، اس میں بھی میم یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے بہت بڑا کہ حرام کو کمانا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اس اور میں کیا کیسے ایسا اولاد کوئی میں ایسی میم بات نہیں ہے۔ میم زنا کاری بھی ہو اولاد کی سکتی ہے۔ خواہشوں کے پورا کرنے کے زناکاری لیے کے بھی تو ذریعے اولاد پیدا کرتا ہے، جی۔ اور میم شو آف کے لیے بھی، دکھاوے کے لیے بھی اس کو مال کو اڑا دینا، یا اسراف پھر کرنا۔ غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا، ان کو اسلامی تربیت ماشاء اللہ، نہیں دینا۔ نئے اسٹوڈنٹ کیا ہے میرے بچوں؟ نئے اسٹوڈنٹ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، پارٹیسپیٹ کریں بیٹا، اسی طرح بات سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میم بہت سارا مال جو ہے وہ پیروں فقیروں ان لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی ہاں محبت کے بالکل لیے ایسے اور ہی ہوتا ہے، اور وہ غلط قسم کی بدعات اور شرکیہ چیزوں پر خرچ کرنا، نظر نیازیں اور یہ وہ مزاروں کے اوپر، یہ ساری چیزیں شیطان کی شرکت میں ہی آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، تو اور بہت میم غور آپ نے طلب خاص آیات سے اور دعائیں میم بھی مال کی بتائی وجہ تھی سے وہ جی کہ خاص طور پہ اولاد کے پیدائش سے پہلے بھی دعا جو ہے ان سب چیزوں کا خیال ہاں کرنا۔ بالکل، دیکھیں اولاد سے پہلے بھی ہم اللہ کے وہ شیطان کو شریک کر لیتے ہیں، کیسے؟ پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے داغے سے جو ہے وہ اولاد ہو جائے گی، یہ تو بہت عام ہے، فلاں پیر نے تعویذ دیا تھا تو اولاد ہوگی، پھر نام بھی پیرا دیتا رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تو ایک عام چیزیں ہیں، اور یہ سب شیطان کی شرکت ہی ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، ٹھیک۔ یہ ایسے تو یہ تعویذ کہتے بھی ہیں لیتے ہیں نا کہ بیٹا ہاں ہو وہی جائے کہہ رہے بیٹی ہیں، نہ ہو، اور وہی اللہ نہ کہہ رہے کرے، ہیں، ہاں یہ ہاں سارے دیکھیں، مسئلے بھی تو ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت عام ہے، آپ دیکھو تو یہ میں نے تو خود دیکھا نا، انٹیریئر پنجاب میں، انٹیریئر سندھ میں، یہ بہت ایک عام بات ہے کہ بالکل وہ من آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں کہ وہ جو فلاں پیر ہے ان کے داغے سے فلاں کو اولاد ہو گئی تھی، بیٹا ہو گیا تھا، تو ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔
آنکھیں، دماغ، عقل پہ پتھر سب پڑے ہوئے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے میں نے یہ چیزیں. اور میم جن کے تو پاس یہ مال ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کر سکتے ہیں. وہ مطلب اب جیسے ہاں پیسہ ہی معاذ اللہ اپنا اسراف خدا اور بنا لیتے ہیں. تبذیر. وہ ہاں، تفسیر اور اسراف و سب تبذیر کچھ وہ کہتے ہیں ہم کر کے بھی کچھ بھی کر انسان سکتے ہیں. شیطان کو شریک کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، میم ایک مال کے بات اور اندر. میں میم ایڈ کرنا جی چاہ رہی بولیں. ہوں. بصوتیکا میں ہم سب نے الحمدللہ سب نے پوائنٹس دیے ہیں. ایک پوائنٹ جو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں پاکستانی ڈرامے یا ایون ڈرامے کہوں گی میں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور ظاہر ہے ہم کبھی بور ہو رہے ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بہت خاموشی سے جو ہے نا وہ ہماری پوری عوام کو، جو بڑے لوگ ہیں وہ تو اس کی برائی بگاڑ سمجھ پیدا جاتے ہیں، کرتے لیکن ہیں، جو بگاڑ پیدا ینگسٹرز ہیں، کرتے ٹین ہیں. ایجرز ہیں، بالکل ان کو بالکل بالکل نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. وہ اس میں سے 100% اپنی ٹرو ہے. جی جی، ایسا ہی ہے. اور آج کل کے ڈرامے اور وہ صرف یہ اتنے دکھا رہے میم ہیں خراب کہ میسیجز دے رہے ہیں کہ رشتوں کے میرا دل اندر. کرتا ہے کہ میں تو ایک پوری ہاں مہم چلا دوں ان کو بائک آؤٹ کرنے کے لیے. اتنے ایگزیکٹلی. خراب میسیجز ہیں. اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو فکشن ہے، فکشن چاہے وہ ڈائجسٹو ہو یا کوئی غلط قسم کا جو فکشن ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرامے کے فارم میں ہو یا وہ پکچر کے فارم میں ہو، یہ کچھ بھی حلال کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی برائی آپ خود ہی بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی حلال کام نہیں. یہ سارا ذہن میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، اور ذہن کا بگاڑ پھر سامنے معاشرے میں آتا ہے. اور میم یہی اگر دیکھا اب جائے تو وہ ہاں جو یورپ اور باہر کا جو سسٹم ہے وہی پاکستان میں لایا جا رہا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ماں باپ کے ہاں سامنے کھڑا بالکل کر رہے ہیں، اور ایسا بہت ہی ہی ہے. خراب میسیجز آ رہے ہیں اس میں، اور جو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں. نہیں، سکھائی صرف یہ رہے ہیں کہ میں تو لوگوں سے جب بات سنتی ہوں تو پتہ چلتا ہے، الحمدللہ دیکھتی نہیں، کہ مطلب صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ رشتوں میں آپس میں کانسپریسی سازشیں کیسے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے. چلیں اینی وے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. اب میں آج کی تفسیر کی طرف چلتی ہوں. اس موضوع پہ سوچیے گا. بہرحال آج کی تفسیر آپ کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 سے ہے. بنی اسرائیل 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم الذی، رب تمہارا، الذی وہ ہے جو، یوز جی وہ چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیوں کو، فی البحری سمندر میں. کیوں چلاتا ہے؟ لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ ہی اس کے فضل میں سے. انہو بے شک، کانا ہے وہ، بکم تمہارے پر، رحیمہ بہت رحم کرنے والا. الفاظ اس میں ہے یوز جی ایک نیا لفظ ہے. زے جیم اور واو اس کا روٹ ہے، اور ازجا کے معنی ہوتے ہیں چلانا. ازجا چلانا، اور نرمی سے چلانا، جیسے ہوا کا بادلوں کو چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نرمی سے چلانا. فلک اسم جنس ہے، واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کشتی میں. اور تبتغوا کا لفظ تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. ابتغاء مطلب تلاش کرنا. تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرمانے تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، اور بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. تو تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو. اس سے پیچھے آیات میں شیطان کی شراکت اور دوسرے شرکیہ کاموں کے خلاف توحید کی دلیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی. یہی سارا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان تم کو توحید سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ سب کچھ کرواتا ہے. اور یہاں سے جو آپ کچھ اگلی آیات پڑھیں گے 2-3، اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ واحد کارساز ہیں. جو جیسا کہ پچھلی آیت کس بات پہ ختم ہوئی ہے، پچھلی آیت دیکھیں. پچھلی آیت ختم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی کارساز ہے. تو کافی کارساز ہونے کی اگلی کچھ 1-2 آیات میں دلیل دی جائے گی، ثبوت پیش کیا جائے گا، اور ایسا نمونہ پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا واحد کارساز ہونے کا کہ جس کو ایک مشرک بھی مانتا ہے. مشرک کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے کئی سچویشنز میں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. تو یہ سب اس آگے 2 آیات میں 3 میں بتایا جائے گا. اس آیت میں سمندر کے مسخر ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا رب وہ ہے، اس کو پہچانو، وہ جو کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے. وہ نہ چاہے تو کشتی نہیں چل سکتی. کیسے نہیں چل سکتی؟ وہ ہوا بند کر دے تو کشتی نہیں چل سکتی. جو کشتیاں اور سمندری جہاز ہوتے ہیں وہ بھی
فطری قوانین کے پابند ہیں. ہوا چلتی ہے تو وہ چل پاتے ہیں، نہیں چلے تو رک جاتے ہیں. اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں کیا بھی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 33 ہے. شورا 33 شورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یشا یسکن الریحا یسکن الریحی فیضللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگر وہ چاہے تو وہ روک دے ہوا کو، پھر کیا ہو، یہ جو کشتیاں یہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں سمندر کی پیٹھ کے اوپر. بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے. تو بہت نشانیاں ہیں. اگر سمندری سفر پہ انسان ایمان کے ساتھ جائے اور غور و فکر کرے تو سب سے پہلے تو اس کو یہی نشانی نظر آئے گی کہ آپ پانی میں سوئی ڈالیں تو وہ تو ڈوب جاتی ہے، تو کشتی کیسے تیرتی ہے. تو نشانیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن کس کے لیے؟ صبارن شکور کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور کرو، جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے؟ تاکہ تم لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. فضل کا لفظ قرآن میں کئی معنی میں آیا ہے، اور فضل اللہ تعالیٰ کے رزق کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں رزق کے لیے ہی آ رہا ہے کہ اللہ کا رزق تلاش کرو، کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرو. اور اس کے علاوہ بھی کئی رزق میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اور سمندر سے ہم بہت ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں. رزق بھی ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے تجارت کی جاتی ہے، جن کو بیچا جاتا ہے، جن سے زیورات بنائے جاتے ہیں، جیسے سیپی، گھونگے اور ریل پر موتی وغیرہ تلاش کیے جاتے ہیں. تو یہ سب رزق میں آتے ہیں، اللہ کے فضل میں ہی آتے ہیں. تو وہ کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو، تجارت کرو، اور یہ بہت ساری چیزیں اس میں سے ڈھونڈو. سورہ نحل آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ چکے ہیں. نحل 14 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. پہلے تو یہیں پر رک کے سوچیں، ہاں، سمندر مسخر ہونا آسان بات ہے. آپ کو سمندر کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. سمندر اگر اللہ تعالیٰ اس کو مسخر نہ کریں، کنٹرول میں نہ رکھیں، 1 منٹ میں اوپر چڑھ آئے تو کیا ہوگا آشا؟ تو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کو مسخر کیا ہوا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ قابو میں دیا ہوا ہے کہ تم اس میں سے لحمن طرین، تازہ گوشت کھاؤ. اب سی فوڈ کے کتنے لوگ شوقین ہوتے ہیں اور کتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، سوچیں. دوسری بات بتائی وَلِتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، تاکہ اس میں سے تم زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو. وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ریل پرل اور مرجان اور سیپی گھونگے سے بھی زیورات بنتے ہیں. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور کشتیاں اس میں پانی کو پھاڑ کے چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو رزق تو بہت سے لوگ تلاش کر لیتے ہیں، لیکن تشکرون کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. ہاں، سمندر کو دیکھ کے، سمندر کا سی فوڈ کھا کے، آپ پرس کو اتنے شوقین ہوتے ہیں ان کو پہن کے، لعلکم تشکرون کون کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. پرل کس آپ شوقین ہیں نا، پرل کو بہت پسند کیا جاتا ہے، سی فوڈ کے بھی بہت شوقین ہیں. تو لعلکم تشکرون پہ غور کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے سب سے پہلے تو سمندر کو مسخر کر دیا، کشتیوں کے چلنے کے اسباب بنا دیے، سمندری جہازوں کے چلنے کے اسباب بنا دیے. سمندر کے ذریعے سے تم کو وہ بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ کھانے کو بھی دیتا ہے، بہت کچھ تجارت کے لیے بھی دیتا ہے. مگر اس کی اتنی نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود انسان کا کیا حال ہے، یہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی لعلکم تشکرون ہونے کے بجائے انسان کیا کرتا ہے، کیا اس کی حالت ہے. حالت یہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمْ، جب چھوتی ہے تم کو، الدُّرُّ تکلیف کوئی نقصان، فی البحر سمندر میں، دل گم ہو جاتے ہیں، من تدعون جن کو بھی تم پکارتے ہو،
الا مگر ایاہو، مگر صرف وہی، یعنی سارے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ غائب ہو جاتے ہیں، صرف اللہ یاد آتا ہے۔ فلما، پھر جب، نجاکم، وہ نجات دیتا ہے تمہیں، الی البر، طرف خشکی کے، آرت تم، تو اعراض کرتے ہو تم، وکان الانسان، اور ہے انسان، کفورا، بہت ہی ناشکرا ہے۔ الفاظ دیکھیں، مس کے معنی ہوتے ہیں چھونا، اچھا دلہ تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، گم ہو جانا، نشان راہ تک گم ہو جانا۔ نجا کا جو لفظ ہے وہ نجات سے ہے، نون جیم اور واو اس کا روٹ ہے، نون جیم اور واو، تو نجا، نجا جو خالی ہوتا ہے نا، نجا اور انجا، اس کے معنی ہوتے ہیں نجات دینا، لیکن جب تشدید کے ساتھ آتا ہے نا، جیسے یہاں پر بھی آ رہا ہے نجا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نجات پانا، ٹھیک ہے، سوری، ہاں، انجا اور نجا کے مطلب ہوتے ہیں نجات دینا، جیسے یہاں پر آ رہا ہے تشدید کے ساتھ، اور اگر خالی نجا آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں نجات پانا۔ تو نجا اگر تشدید کے ساتھ آئے تو مطلب ہے نجات دینا، تو وہ نجات دیتا ہے تم کو الی البر، خشکی کی طرف، بر کہتے ہیں خشکی کے بڑے علاقے کو، اور بحر اور بر کے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آرت تم، آرت اعراض تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، منہ موڑ لینا، پہلو تہی کرنا۔ کفورا، کفرا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب دو تین ہوتے ہیں، کفرا کے مطلب ہوتے ہیں انکار کرنا بھی، اور کفرا کے مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ناشکری کے معنی میں آ رہا ہے، اور مبالغے کے صیغے میں آ رہا ہے، کفورا مبالغے کا صیغہ ہے فعول کے وزن پہ، تو انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ چلیں اس کا رواں ترجمہ دیکھیں جی۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، در کسی بھی قسم کی تکلیف اور نقصان کو کہتے ہیں، جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم کیا کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو، جب خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو سمندر میں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سمندر کے سفر پہ ہوتے ہو، تو جب سمندر کی تکلیف پہنچے تو کیا کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں، یعنی جب سمندر میں کشتی پھنستی ہے، طوفان میں پھنستی ہے، بھنور میں پھنستی ہے، ڈوبنے کا سخت خوف ہوتا ہے، طوفان سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت تمہارے حافظے سے، تمہاری سوچ سے تمام معبودان باطلہ گم ہو جاتے ہیں، کوئی بت کوئی باطل معبود، پیر فقیر، تمہیں کوئی یاد نہیں آتا، بھول جاتے ہیں۔ پھر تمہیں کون یاد آتا ہے؟ الا ایاہو، صرف اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہو، یا یہ کہ اس وقت صرف اللہ ہی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے، جن کو تم اللہ کے لیے سوا پکارتے ہو وہ کوئی بھی اس وقت وہاں تم موجود نہیں پاتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں موجود، ہر انسانی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ واحد کارساز ہے، اور اللہ کے مختار کل ہونے کی جو انسانی فطرت کے اندر دلیل موجود ہے، اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، کہ ثبوت یہ ہے کہ تمہاری فطرت میں اللہ کی وحدانیت اور اس کا مختار کل ہونا، کارساز ہونا موجود ہے۔ اسی لیے جب تم تکلیف میں پھنستے ہو، چاہے سمندر کی ہو یا خشکی کی، یہاں سمندر کا ذکر ہے، تو پھر تم صرف اللہ کو پکارتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو، تو بہت بڑے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ فطرت میں توحید موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور صحابی تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کا ایمان لانے کا واقعہ اس سلسلے میں بہت غور طلب ہے، اور اسی بات کے اوپر ہے کہ سمندر میں جب تکلیف میں پھنستے ہو تو تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کا واقعہ کچھ ایسے کہ فتح مکہ کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام لانا ہر کسی کا ضروری تھا، ورنہ اس کو مکہ سے نکل جانے کا حکم تھا، تو یہ اسلام لانا نہیں چاہتے تھے، تو یہ مکہ سے بھاگے اور بحری جہاز پر بیٹھ کے حبشہ جانا چاہتے تھے، تو جدہ سے جا کے بحری جہاز کے اوپر بیٹھ گئے کہ میں بھاگ جاؤں۔ جہاز تھوڑا آگے جا کے جو تھا بحری جہاز یا کشتی، تو کیا ہوا کہ وہ طوفان میں پھنس گیا، اور شدید طوفان تھا کہ ہوا کے جھونکے بالکل پتے کی طرح جہاز کو ہلانے لگے یا کشتی کو ہلانے لگے۔ تو اس وقت کشتی میں جتنے بھی کفار ملا تھے
وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس وقت سوائے اللہ کے ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، تو اسی کو پکارو۔ اکرمہ نے جب یہ بات سنی کہ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ صرف اللہ واحد کارساز ہے، وہ بچا سکتا ہے اور میں انہی سے بھاگ رہا ہوں۔ اور یہ خیال آیا کہ جب پانی میں وہ بچا سکتا ہے، صرف وہی بچا سکتا ہے، تو ظاہر ہے خشکی میں بھی وہی صرف کام آ سکتا ہے۔ تو بس ایک لمحہ تھا جو ان کے دل پر کام کر گیا، اور انہوں نے منت مانی یا نیت کی، سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو میں سیدھا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں گا۔ اور کرنا خدا کا یہی ہوا کہ وہ کشتی طوفان سے بچ گئی۔ سمندر پار ہوتے ہی وہ واپس گئے، مکہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اکرمہ بن ابو جہل۔ تو اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی بہت ہی ریلیونٹ اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، اور سارے وہ باطل معبود تمہارے حافظے سے، تمہاری زبان سے، تمہارے خیال سے گم ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت تمہاری جو فطرت ہے نا، جو فطرت میں وحدانیت موجود ہے، وہ اوت کر سامنے آتی ہے، نکھر کر فطرت سامنے آتی ہے، اور صرف تم اللہ کو پکارتے ہو۔ تو سمجھ جاؤ کہ وہ واحد الہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، وہ جب تم کو نجات دے دیتا ہے، جب اس کو پکارتے ہو وہ سن بھی لیتا ہے، سمندر کے طوفان سے تمہیں نجات دے دیتا ہے، نکال لیتا ہے، تو جب تم خشکی کے اوپر آ جاتے ہو إِلَى الْبَرِّ، تو تم منہ موڑ لیتے ہو۔ یعنی جب ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، بھنور سے نکال لیتا ہے، تو اعراض برتتے ہو، خشکی پہ آ کر طوفان سے بچ کر اس کو بھول جاتے ہو، اور پھر سے کفر و شرک کرنے لگتے ہو، معصیت کے کام کرنے لگتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ہے ہی بڑا ناشکرا، اس لیے ایسی چیز کرتا ہے۔ تو انسان کی فطری کیفیت یہی ہے، اگر آپ دیکھیں عام طور پہ، عمومی طور پہ، کہ مشکل مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جب مشکل سے نکل جائے تو زیادہ تر انسان، زیادہ تر ویسے کہ ویسے ہی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اس کی نافرمانی اور ناشکری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، وعدے وعید بھی بھول جاتے ہیں جو کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں بیان کیا ہے کہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو کتنی بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے انسان، اور بعد میں بھول جاتا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 51 ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب انسان کو ہم نعمتیں پہنچاتے ہیں تو وہ تو اعراض برتتا ہے، اور کیا کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، کنارے پر بچا لیتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ سے منہ موڑ کر رہتا ہے۔ لیکن جب اس کو کوئی مشکل، مصیبت، برائی پہنچتی ہے تو وہ دعائیں عریض، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ مشکل مصیبت سے نکال دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہی دنیا اور دنیا کے کام اور نافرمانیاں اور ناشکری کی روش میں پھر سے گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اس رویے پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آگے، اور جو پوچھ رہے ہیں وہ بہت ہی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ کیا رہے ہیں۔ ہمارے سب کے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں اور انسان کے اس رویے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ افامنتم، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، ان یقصف، کہ وہ دھسا دے، بکم، تم پر، تمہیں، جانب البری، خشکی کی جانب، او یورسلا، یا وہ بھیج دے، ارسال سے یورسلا، وہ بھیج دے، علیکم، تم پر، حاسبن، پتھر برسانے والی آندھی، ثم لا تجدو، پھر نہیں تم پاؤ گے، لکم، اپنے لیے، وکیلا، کوئی کارساز۔ الفاظ دیکھیں، افا امن تم کو پہلے دیکھ لیں، امن تم، آ تو استفہام کے لیے نا، کیا، فا بھلا کے لیے، امن تم، کیا بھلا بے خوف ہو گئے تم۔ اب جو حمزہ میم نون کا روٹ ہے نا، اس سے 2-3 الفاظ آتے ہیں اور دونوں تینوں کے معنی مختلف ہیں۔ جیسے آمنا کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا، آمنا۔ امنا کا جب لفظ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے امانت رکھنا، اور جب امینا کا لفظ آتا ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں تو اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہی معنی ہے جو یہاں پر ہے، بے خوف ہو جانا یا نڈر ہو جانا، اور دوسرا معنی اس کا اعتبار کرنا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر امینا جو ہے بے خوف ہونے کے معنی میں ہے،
ٹھیک ہے، کیا بے خوف ہو گئے تم، نڈر ہو گئے تم. یخسفہ کا لفظ خسف سے ہے. خسف القمر بھی آتا ہے نا، چاند جو ہے وہ گرہن میں آیا. تو خسف کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو خسف کہتے ہیں چاند کا گرہن میں آنا، خسف القمر. اور اگر خسف کے آگے با آ جائے، با جیسے یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک آ رہا ہے یہاں پر بکم آ رہا ہے نا، یکسفہ بکم. تو اگر خسف کے آگے بازیر بی آ جائے یا با آ جائے تو معنی ہوتے ہیں دسا دینا. تو یہاں پر دسا دینے کے معنی میں ہی ہے. حاسبہ یہ ہوا کی ایک ٹائپ ہے، ہوا کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں. حاسبہ کہتے ہیں پتھر برسانے والی آندھی کو، تیز آندھی کو. سنگ بار ہوا جس میں کنکریاں ہوں، پتھر ہوں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا آپ وہ دیکھ لیں، رواں ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دسا دے، یا تم پر کنکریوں والی سخت آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو. تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دسا دے. تو کیا پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پوچھ رہے ہیں کیا خشکی میں آ کر طوفان سے بچ کر ایک دفعہ تم سمجھتے ہو کہ بچ گئے، خطرہ ٹل گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، پھر سے اس کو بھول جاتے ہو، پھر سے نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہو. تو تم یہ یاد نہیں رکھتے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ تمہیں چاہے تو کہیں بھی گھیر سکتا ہے. ہاں، پانی سے نکال دے، طوفان سے بچا لے، زمین پر تم آ گئے، خشکی پہ آ گئے، تو کیا اب اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے؟ اللہ تمہیں نہیں پکڑ سکتا کہ تم اس کی نافرمانی پھر سے اختیار کرنے لگو؟ پکڑ سکتا ہے، اب بھی وہ تمہیں گھیر سکتا ہے، زمین میں بھی تم کو دسا سکتا ہے، زمین دسا سکتی ہے. جس طرح سمندر میں ڈوب چلے تھے، اس طرح خشکی پر آ کر بے خوف نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ زمین کو شک کر کے اس میں تمہیں دسا سکتا ہے، جیسے قارون کو اس کے خزانوں سمیت دسا دیا تھا. قارون کا ذکر سورہ القصص میں آتا ہے کہ قارون من قوم موسیٰ میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ اس کے اندر اطراحٹ اور تکبر آ گیا، اور اتنا مال دولت اس کے پاس تھا کہ اس کی جو چابیاں تھیں خزانوں کی وہ 40 اونٹوں پر چلتی تھیں. تو ایک دن بس اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اونٹوں اور یہ چابیوں اور خزانوں اور لشکروں سمیت زمین شک کر کے اس میں دسا دیا تھا. غرور اور تکبر کی اس کو سزا ملی تھی. اور قارون کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زلزلے آتے ہیں تو زمین شک ہو جاتی ہے، شگاف پڑ جاتا ہے، اور سامنے مویشی اور انسان اس کے اندر غائب ہو جاتے ہیں. 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں بھی ایسا بہت زیادہ ہوا تھا، زمین پھٹی تھی اور کتنے ہی لوگ اس میں غائب ہو گئے. تو بہرحال پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تم سمندر سے بچ گئے تو تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت تمہیں کہیں سے بھی نہیں آ سکتی، تم پھر سے نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہو. تو اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ بس دسا دے تم کو خشکی کی جانب، یا یرسل علیکم حاصبہ، یا بھیج دے تمہارے اوپر کنکریوں والی سخت آندھی، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو. یعنی ایک دفعہ بچ کر تم آ گئے تو تم سمجھتے ہو کہ جب جو مرضی کرتے رہو اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسا تو نہیں ہے، تمہیں کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ گھیرے میں لے سکتا ہے، اس کی گرفت کسی طریقے سے بھی آ سکتی ہے. پانی سے بچ گئے، خشکی بھی آ سکتی ہے، زمین میں دس سکتے ہو، پتھروں کی بارش یا آندھی چل سکتی ہے جیسے غزوہ احزاب میں کفار کے لشکر پر چلی تھی، کنکریوں والی آندھی چلی تھی، ان کی آنکھوں میں چلے گئے تھے اور سارے خیمے ان کے الٹ گئے تھے اور وہ گھبرا کے واپس چلے گئے تھے. جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. تو پھر ایسی مشکلات میں تم کسی کو بھی بلا لو، اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ملے گا. تو لیسن ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کبھی مشکل حالات میں اللہ ہمارے پر خدا نہ کرے آتے ہیں، اور آتے تو سب پر ہیں، تو ایسی صورتحال میں انسان دعائیں بھی کرتا ہے اور اللہ سے وعدے بھی کرتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے، اس بیماری سے بچا لے، پھر میں قرآن پڑھوں گی، یا میں نماز کی پابندی کروں گی، یا میں دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گی. تو ایسے جو وعدے کیے جاتے ہیں مشکل وقت میں، اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. ہاں، پھر سے ٹھیک ہونے کے بعد یا مشکل سے نکلنے کے بعد اس کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ جھٹکے ہوتے ہیں نا، جو مشکل مصیبت آتی ہے تو اس سے سیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے. یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ اس کی گرفت کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ ایک مشکل دور ہو گئی تو اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کی ضرورت کس کو نہیں ہے اور کب نہیں ہے؟ زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی میں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہر دم اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ عبادت کا معنی بھی ہے نا، عبادت کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہوتے ہیں عبادت کے: پوجا، پرستش، ہما وقت غلامی اور بندگی ہے۔ ہما وقت، ہما جہت، غلامی اور بندگی۔ تو زندگی کے ہر لمحے میں، ہر کام میں اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کی پکڑ سے ڈر کر رہنا چاہیے کہ اس کی پکڑ کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اور یہی تقویٰ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں موجود ہو، یہی تقویٰ ہے نا۔ مزید اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ بھی سوال ہے اللہ تعالیٰ کا، ام آمنتم، کیا پھر بے خوف ہو گئے تم، کیا بے خوف ہو گئے تم، ان یعیدکم، کہ وہ لوٹا دے تمہیں، فیہ، اس میں، تارتن اخرى، دوسری مرتبہ۔ کس میں لوٹا دے تم کو دوسری مرتبہ؟ سمندر میں دوبارہ تم کو جانا پڑ جائے، تارتن اخرى، فیرسلا، پھر وہ بھیجے، علیکم، تم پر، قاصفن، توڑ پھوڑ دینے والی، من الریح، ہوا میں سے، فیغرقکم، پھر وہ غرق کر دے تمہیں، بما، وجہ اس کے، جو کفر تم، ناشکری کی تم نے، ثم لا تجدو، پھر نہیں پاؤ گے، تو نہیں، تم نہیں پاؤ گے، لکم، اپنے لیے، علینا، ہمارے خلاف، بھی، اس میں، طبیعہ، کوئی پیچھا کرنے والا۔ الفاظ دیکھیں، تارتن کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مرتبہ، یعنی تارتن اخرى، اخرى کے مطلب ہے دوسرا، دوسری، تو دوسری مرتبہ۔ تو تارتن کے 2-3 معنی ہوتے ہیں، دفعہ، مرتبہ یا بار۔ تو تارتن اخرى، دوسری مرتبہ یا دوسری بار۔ یعیدکم کا لفظ تو آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، آدھا یعیدو، لوٹانا۔ قاصفن، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں، حاصفن ایک ٹائپ تھی، دوسری ٹائپ ہے قاصفن، قاف صاد فے۔ تو قاصفن، قصف کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹنا اور توڑنا۔ تو قاصفن وہ ہوا ہوتی ہے جو توڑ پھوڑ کر دے، درختوں کو توڑ دے، تاروں کو توڑ دے، پولز کو توڑ دے، وہ قاصفن ہوتی ہے، من الریح۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ ہوا جب واحد میں آتی نا، ریح، تو اس کو ہوا میں سے ریح، تو وہ اس سے غلط قسم کی ہوا مراد ہوتی ہے، اور جب جمع میں آتی ہے نا، ریحن یا ریاح کا لفظ آتا ہے، تو پھر وہ اچھی ہوا کے لیے آتا ہے۔ بہرحال قاصفن کون سی ہوا ہوتی ہے؟ توڑ پھوڑ دینے والی۔ فیغرقکم، غرق سے ہے، تو پھر وہ غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم۔ طبیعہ کا لفظ تباہ سے، اتباع بھی جس سے ہوتا ہے، اور طبیعہ جو ہے تباہ سے صفت مشبہ ہے، اور اس کا معنی ہے کوئی پیچھا کرنے والا۔ اتباع کا بھی جو معنی ہوتا ہے وہ کیا معنی ہوتا ہے اگر لفظی معنی آپ کریں؟ پیچھے پیچھے چلنا کسی کے۔ تو طبیعہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی دعویٰ کرنے والا۔ تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مزید پوچھ رہے ہیں ناشکر انسان سے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی میں لوٹا دے؟ کس میں لوٹا دے؟ سمندری سفر پہ لوٹا دے، پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیجے، تو وہ تمہارے ناشکری اور کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ۔ تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے، دوبارہ تمہیں سمندری سفر پیش آ جائے؟ یعنی ایک دفعہ تو بچ گئے، تو تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر جانا پڑے، یا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں سمندری سفر پر لے جا سکتا ہے، دوبارہ تمہیں ایسی ضرورت درپیش کر سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر جانا پڑے، تارتن اخرى۔ پھر وہ کیا کرے؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر وہ تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیج دے اور تمہاری ناشکری کے سبب تمہیں غرق کر دے۔ ہاں، جب ایک دفعہ تم بچ گئے ہو پہلی دفعہ، تو اب تم سمجھ رہے ہو کہ کبھی تمہارے پر مشکل مصیبت نہیں آئے گی۔ تو ایک تو پہلے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خشکی پر بھی مصیبت آ سکتی ہے، تم اللہ کی گرفت سے کہیں بھی نہیں بچ سکتے۔ اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ سمندری سفر پہ بھی تم جا سکتے ہو، اور ایک دفعہ بچ گئے تو دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نہ بچو، وہ تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں تمہیں دوبارہ سمندری سفر میں غرق کر سکتا ہے، قاصفن بھیج کے، سخت آندھی چلا کر۔
تمہاری کشتیاں توڑ پھوڑ دے، جہاز الٹا دے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری اور کفر کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیہ، پھر تم ہمارے لیے اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کسی مشکل مصیبت میں تمہیں گرفتار کر دے، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شخصیت، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس سے ان سب چیزوں کی باز پرس کر سکے، پوچھ سکے کہ یا اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ انسان قدرتی آفات کے سامنے بے بس ہے۔ اور یہ آج کل تو یہ نظارے آپ بہت دیکھتے ہیں، جو اتنی بڑی سپر پاورز ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسی قدرتی آفات بھیج کے منٹوں میں ان کی گاڑیاں ڈنکیوں کی طرح سمندر میں اور پانی میں بہ رہی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں بہت دفعہ دکھاتا ہے۔ جیسے وہ ٹائٹینک بنایا گیا تھا تو اس کے بنانے والے نے کہا تھا کہ اگر اللہ بھی چاہے تو اس کو یہ غرق نہیں ہو سکتا، اور پہلی جو اس کی رائٹ تھی اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا۔ تو بہرحال انسان قدرتی آفات کے سامنے بے بس ہے، یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ لا تجد لکم علینا بہ تبیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک عزت دی ہم نے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ اور سوار کیا ہم نے ان کو فی البری خشکی میں، والبحر اور سمندر میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ اور رزق دیا ہم نے انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور فضیلت دی ہم نے انہیں، کس کو؟ بنی آدم کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی، علی کثیرن کثیر تعداد میں، کس پر فضیلت دی؟ کثیر تعداد میں، ممن ان میں سے جو خلقنا پیدا کیا ہے ہم نے، یعنی مخلوقات کی جو کثیر تعداد ہے اس پر بنی آدم کو فضیلت دی، تفضیلا بڑی فضیلت دینا۔ اب پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیں، جو سورہ بنی اسرائیل کی بڑی خوبصورت ایک اسلوب ہے کہ اس میں بار بار پہلے فعل آتا ہے اور اسی مادے سے پھر اس کا مصدر لایا جاتا ہے۔ یہاں بھی فضلناہم فعل ہے فضلہ سے، اور تفضیلہ کیا ہے؟ اسی سے مصدر ہے، فضیلت دینا۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت اسلوب ہے، اور اس طرح سے جو پہلے فعل ایک ہی مادے سے آنا اور پھر اسی مادے سے اس کا مصدر آنا، اس کو مفعول مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی گرامر پڑھنے والے اسٹوڈینٹس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، رواں ترجمہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی، کرمنا، کرمنا پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فضیلت دینا، عزت دینا۔ تو ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے، اور انہیں یعنی بنی آدم کو، انسان کو خشکی اور سمندر میں سواریاں دی ہیں۔ اور کیا دیا ہے؟ انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ اور کیا دیا ہے؟ انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دی۔ ٹھیک، تو بنی آدم پر جو جو انعامات اور فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لقد کرمنا بنی آدم۔ اچھا الفاظ اس کے دیکھ لیں۔ کرمنا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ حملنا کا جو لفظ ہے، حمل کا لفظ بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حملہ کے معنی ہوتے ہیں دو۔ حملہ کا ایک معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سوار کرنا۔ یہاں سوار کرنے کے معنی میں آ رہا ہے، اور کوئی لفظ نیا نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب فضلہ اور تفضیلہ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، فضیلت دینا کسی کو، تو طیبات کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اب ہم آگے اس کا رواں ترجمہ پڑھتے ہوئے، بلکہ رواں ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت عزت و تکریم دی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت بھی دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ انسان کو آسن تقویم پر بنایا گیا ہے، جیسے سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آسن تقویم کیا ہوتی ہے؟ یعنی بہت ہی بہترین طریقے سے، درست طریقے سے بنانا۔ تو انسان کو بہترین طریقے پہ تخلیق کیا گیا ہے، بہت ہی متوازن اور اعتدال والا اس کا جسم ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور سیدھا کھڑا ہو کے چلتا ہے، چار ہاتھ پاؤں پہ نہیں چلتا، خوبصورت طریقے سے چلتا ہے، اس کے اعضاء متناسب ہیں،
بہت بامقصد اعضاء ہیں. انسان کے صرف کھال کو دیکھ لیں، اسکن تمام جانوروں سے بالکل مختلف ہے. انسان کی کھال صرف واحد ایسی ہے جس پہ آپ جذبات کے اثرات کو دیکھتے ہیں. خوشی آپ کی کھال پر نظر آتی ہے، آپ کا چہرہ فلش ہوتا ہے، ڈر نظر آتا ہے، اور اسی طرح آپ کے پر خوف سے کھال پیلی پڑ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، انسان کی کھال بہت منفرد ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے بنائی گئی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو عقل عطا کی ہے انسان کو، شعور عطا کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، حس سے تمیز دی ہے، تمیز ہے اس کو اچھے برے کی. بولنے کی قوت صرف انسان کو دی گئی ہے، یعنی جو بامانی گفتگو ہے صرف انسان کر سکتا ہے. جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کون ہے؟ جس نے سب سے بڑا احسان کیا کہ قرآن سکھایا، انسان کو تخلیق کیا اور علمہ البیان، اس کو بیان کی قوت دی ہے. تو یہ بیان کی قوت تو کسی اور مخلوق کو نہیں ملے گی. احساسات، جذبات، خیالات، بہت کچھ دیا ہے. اور پھر انسان کو مختلف قسم کا علم بھی دیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منت طیبات، کھانے کے لیے بہت سادہ طیب چیزیں دی گئی ہیں، پاکیزہ چیزیں دی گئی ہیں، صاف ستھری چیزیں دی گئی ہیں، حلال چیزیں دی گئی ہیں. یہ سب معنی طیب کے ہی ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات ہیں. کچھ مخلوق صرف گوشت کھاتی ہے، اور کچھ مخلوق صرف سبزیاں چارہ کھاتی ہے، اور اس میں اتنا صفائی وغیرہ کا بھی خیال نہیں رکھتی. لیکن انسان کیا کھاتا ہے؟ صاف ستھرا حلال چیزیں کھاتا ہے، اور بہت کچھ صاف ستھری چیزیں ملا کر مزیدار حلال طیب کھانے بنا لیتا ہے. اس کی زبان میں ذائقے رکھے گئے ہیں، اور انسان کے لیے تمام چیزوں کو مسخر کیا گیا ہے. ابھی پیچھے آپ نے پڑھا سمندر مسخر ہے، اتنی بڑی چیز. بڑے بڑے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، ان کی سواری کرتا ہے. بڑی بڑی مشینوں کو مسخر کر دیا ہے. دریاؤں سمندروں میں اتنے بڑے بڑے جہازوں کو چلاتا ہے، کشتیاں چلاتا ہے، اور ان پر بھی راج کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی انسان پر رحمتیں اور نعمتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انہیں یعنی بنی آدم کو، انسان کو، اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دی ہے. کیونکہ جو اقتدار اور اختیار انسان کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی بھی مخلوق جو ہے اتنا اختیار اور اقتدار رکھتی ہے نہیں. اشرف المخلوقات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. تو کوئی مخلوق لکھنا نہیں، بولنا تو درکنار، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتی. یہ بھی انسان کی بہت بڑی فضیلت ہے، امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. قلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قلم کی قسم بھی کھائی ہے، نون والقلم. تو یہ لکھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، کہ اس نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے کیا بن گیا؟ قرآن والا بن گیا. تو اسی لیے تفضیلہ کہا گیا ہے کہ بہت ہی فضیلت دی گئی ہے کہ صاحب قرآن بنا دیا گیا لکھنا پڑھنا سکھا کر. نعمت ہدایت دیکھ کر بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے. بہت بڑی فضیلت تو یہی ہے نا کہ انسان کو قرآن والا بنا دیا گیا، نعمت ہدایت اس کو ملی ہے. تو آسمانوں میں افضل مخلوق کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں. انسان کو اس سے بھی سجدہ کروا دیا گیا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا فرشتوں سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہے ہم نے انسان کو کثیر تعداد میں، ان میں سے جو پیدا کیا ہے ہم نے فضیلت دینا. تو فرشتے اور انسان میں کیا انسان فضیلت یافتہ ہے یا فرشتے فضیلت یافتہ ہیں؟ تو اس کے متعلق بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ البینہ میں بیان فرمایا گیا. سورہ بینہ کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے، یہی لوگ مخلوق میں بہتر ترین ہے، بہترین ہے. البینہ آیت نمبر 7 ہے. تو بہترین کیوں ہیں؟ کیونکہ دیکھیں فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اطاعت کریں یا نہ کریں، ان کو صرف اطاعت ہی کرنی ہے، مجبور ہیں وہ. ٹھیک ہے. انسان کے پاس اختیار ہے، آزادی ہے،
کہ چاہے تو اطاعت کرے چاہے تو نہ کرے. تو انسان اگر آزادی کے باوجود، اختیار کے باوجود اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا درجہ بڑا ہے. اور یہ آیت دلیل ہے اس کے اوپر. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہے سورہ بینہ کی آیت بھی. اس کے برعکس جو لوگ کفر کرتے ہیں اس کے متعلق بھی سورہ بینہ میں ہی آتا ہے. سورہ البینہ کی آیت نمبر 6 ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں وہ بدترین مخلوق ہیں. یہی لوگ اسفل سافلین ہیں. کیوں بدترین مخلوق ہیں؟ کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، ہم کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اس کے آگے جھکی ہے. اگر انسان جس کو آسن تقویم پہ بنایا گیا ہے وہ نہ جھکے تو یقیناً وہ شر البریہ ہے. سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. بے شک انسان کو ہم نے بہترین تخلیق کے اوپر پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے پھیر دیا اور نیچوں میں سے نیچا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نیچوں میں سے نیچا نہیں بناتے، اسفل سافلین نہیں بناتے. انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسفل سافلین بنتا ہے. ٹھیک ہے، جو اسفل سافلین میں جانا چاہتا ہے، نیچوں سے نیچا کمتر بننا چاہتا ہے، تو وہ اپنی حرکتوں سے بنتا ہے. اس کی دل کی خواہش ہوتی کہ وہ اسفل سافلین میں بن جائے، اور بہت سارے انسان ایسے کرتے ہیں. آپ آج کل کے دور میں تو اسفل سافلین کی مثال آپ کو بہت نظر آتی ہے کہ نیچے سے نیچے انسان کیسے گرتا ہے. اسفل سافلین کے مطلب ہے نیچوں میں سے بھی نیچا ہو جانا، گرا ہوا انسان ہو جانا. تو گرے ہوئے انسان ہونے کی تو مثالیں آج تک ہماری چاروں طرف بکھری پڑی کہ انسان کتنا گر چکا ہے، کہ انسان کو آسن تقویم پہ بنایا گیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت دی انسان کو، کرمنا بنی آدم. ہاں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. پھر انسان اسفل سافلین میں ہو جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑا شر البریہ پھر کون ہو سکتا ہے. تو اس آیت کا پچھلی آیات سے کیا لنک ہے؟ لنک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار چیزوں میں فضیلت دی، بہت کچھ دیا، اس کا کرم ہے. پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور دلالت انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اتنے عظیم خالق کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کے سامنے سر جھکائے، کسی اور مخلوقات کو بندے کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے، کسی اور کے در پر جا کے چیزیں مانگے، کسی اور کو سمجھے چیزوں کو دینے والا، اولاد کا دینے والا. تو یہ اس کا لنک ہے. آج کی تفسیر یہیں تک رکھوں گے، پھر انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے، اور کل کی آیات بھی بہت ہی اہم ترین ہیں. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ابھی ہم صحابیات کے موضوع پہ چھوٹا سا ایک لیکچر سنیں گے انشاءاللہ تعالی.